معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب پنجم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یکجان و دو قالب ہوئے یکجاں، خوبے دو زید بچھڑے تھے کئی دن کے، نگاہیں ہو گئیں روشن ستارے مل گئے ان کے، اخوت تھی بغل گیر اس محبت اس بشاشت سے، کہ منہ تکنے لگے کفار ان کا فرط حیرت سے، نگاہوں میں ثبات و صبر کی پرزور تاکیدیں، جبینیں اس طرح پر نور تھیں قربان تھی عیدیں، نظر آئے جو یوں مسرور یہ آزاد زنجیری، قریشی کافروں کو شاق گزری یہ بغل گیری، بڑے حارث کے بیٹے تاؤ میں صفوان بھی نکلا، قریشی سرگنے دوڑے ابو سفیان بھی نکلا، اسلام سے پھر جانے کی ترغیب۔ ابو سفیان بولا اے گناہ گارو مسلمانوں، تمہاری عقل کے ہے یہ اسے میلان گردانو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلان گردانو، اگر تم آج بھی توبہ کرو اسلام کو چھوڑو، محمد اور اس کے ماننے والوں سے منہ موڑو، تو ہم تم کو رہائی دیں گے اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں بخشیں گے وہ دولت کے مالا مال کر دیں گے، نہ مانو گے تو تم دونوں کو سولی پر چڑھائیں گے، محمد کی رفاقت کا مزہ تم کو چکھائیں گے، تیری سولی نہیں تم کو اذیت، نری سولی نہیں تم کو اذیت دے کے ماریں گے، تم ہی دونوں پہ ساری قوم کا غصہ اتاریں گے۔ دار کے نیچے مسلمانوں کا نعرہ حق۔ خبیب و زید دونوں مسکرائے یہ خبر سن کر، خبیب اس طرح بولے اے اذیت کوش اے کافر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر،
ہمیں اسلام کے بدلے ملے تو ہم تھوک دیں اس پر، دو روزہ اور فانی عزت و اقبال کیا شے ہے، یہ ذریعے زندگانی اور جاہ و مال کیا شے ہے، محمد سے نہ پلٹیں گر ملے ہم کو خدائی بھی، بغیر اسلام کے ہم کو جہنم سے رہائی بھی۔ سایہ دار میں نمازیں۔ ابو سفیان بولا تیری جرت دیکھ لیتے ہیں، محمد سے تیرا صدق و محبت دیکھ لیتے ہیں، گھڑی بھر میں تو اپنے ادعا کو بھول جائے گا، محمد کے خدا کو بھول جائے گا۔ بیاں کر جو بھی ہو مرنے سے پہلے آرزو تیری، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے گفتگو تیری، تعلی کفر کی سن کر باطمینان دیں بولا، تبسم زیر لب فرما کے قیدی نے دہن کھولا، کہا دانا نہ پانی اور نہ دولت چاہتا ہوں میں، فقط دو نفل ادا کرنے کی مہلت چاہتا ہوں میں، یہ مہلت مل گئی، قیدی نے دو رکعت ادا کر لی، نمازی نے نماز آخری پڑھ لی، دعا کر لی، شعاع طور کی آئی جھلک پر نور چہرے پر، شہادت کی تجلی چھا گئی مسرور چہرے پر، ذرا سی دیر میں یہ فرض ادا فرما دیا اس نے، عبودیت کا سارا قرض ادا فرما دیا اس نے۔ نماز ادا کرنے میں عجلت کا سبب۔ کہاں میں چاہتا تھا سجدے ہوتے اور طولانی، جبین بندگی ہے عاشق درگاہ ربانی، مگر سجدے میرے حاصل ذرا سا طول کر لیتے، تو شاہد تم اسی کو خوف پر محلول کر لیتے۔ چلو خیر اب میں فارغ ہوں، چڑھاؤ مجھ کو سولی پر، بڑھوں میں خود ہی یا تم لے کر جاؤ مجھ کو سولی پر، یہ کہہ کر یاد حق میں گم ہوا اللہ کا دیوانہ، سرے شمع شہادت آ گیا خود آپ پروانہ، گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندہ، پکڑ کر دار پر باندھا گیا اللہ کا بندہ، خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں، جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیب دار ہوتے ہیں، بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر، کہ واعظ برسر منبر ہیں عاشق دار، کہ واعظ برسر منبر ہیں عاشق دار کے اوپر، اذیت دہی کے لیے صلاح عام۔ چڑھایا جا چکا جب دار پر منصور آزادی، صدائے ہاؤ ہو سے گونج اٹھی تغمیم کی وادی،
ہوا اعلان ان لوگوں سے جو بدلے کا طالب ہو، احد کا بدر کا غصہ ابھی تک جن پر غالب ہو۔ احد کا بدر کا غصہ ابھی تک جن پر غالب ہو، وہ بوڑھا ہو کہ بچہ لے کے نیزہ اس جگہ آئے، کرے ہلکا سوار ایسا کہ یہ قیدی مزہ پائے، مگر تاکید ہے مرنے نہ پائے دار سے قیدی، فقط چلا اٹھے اس لذت آزار سے قیدی۔ یہ سنتے ہی عجب جوش جنوں پیدا ہوا سب میں، یہ انسان تھے مگر شیطان سرایت کر گیا سب میں، انتہائی آزار انتہائی عقوبت۔ جواں مردی کی یہ صورت نہ تھی اب تک نظر آئی، بندھے قیدی پہ نیزہ تان کر دوڑے تماشائی، ہزاروں تیرانیاں تھیں قیامت کے کجوکے تھے، مگر آزار رسانی چاہتے تھے ہاتھ روکے تھے، عجب تھے کارنامے گرگ زادوں اور گرگوں کے، سہارا دے رہے تھے ہاتھ خردوں کو بزرگوں کو، سہارا دے رہے تھے ہاتھ خردوں کو بزرگوں کے، ہنسی تھی دل لگی تھی کھیل تھا جوش تماشا تھا، ہزاروں کا تن واحد پہ حملہ بے تحاشا تھا، نظر آتی تھی یوں مل کر سنانیں جسم انور سے، شعاعیں پھوٹتی ہوں جس طرح خورشید و خاور سے، تن مرد مسلماں تھا مشبک زخم پیہم سے، مگر ایک آہ بھی گونجی نہ اس فرد مکرم سے، بسا ہو جلوہ محبوب حق جن کی نگاہوں میں، بسا ہو جلوہ محبوب حق جن کی نگاہوں میں، وہ دل کا راز کہتے ہیں نگاہوں میں نہ آہوں میں۔ شہید کا آخری امتحان۔ ابو سفیان نے اب سب کو ہٹایا، ہنس کے یوں بولا، اذیت نے تیرا قفل دہن اب تک نہیں کھولا، اگر اس وقت بھی تو منکر اسلام ہو جائے تو تیری جان بچ جائے، تجھے آرام ہو جائے، وگرنہ یہ سمجھ لے آج تیری جان جاتی ہے، یہی ضد ہے جو انسانوں کو سولی پر چڑھاتی ہے۔ خبیب اس وقت لاکھوں زخم تھے کھائے ہوئے تن پر، تبسم پھر بھی آیا ان کو استفسار دشمن پر، تبسم پھر بھی آیا ان کو استفسار دشمن پر۔ خبیب کا آخری جواب۔ کہا درد و اذیت جھیلنا تو کار آساں ہے، یہ بازی جان دے کر کھیلنا فرض مسلماں ہے، یہ سب آساں مگر اسلام سے انکار ناممکن، ہمیشہ کے لیے ہو جاؤں میں فی النار ناممکن، نہ چھوڑوں گا کبھی میں احمد مختار کا دامن، کہ دوزخ کا سہارا ہے خیال یار کا دامن،
یہ کہہ کر عرش کی جانب نظر کی اور دعا مانگی، خدا سے جذبہ حب نبی کی انتہا مانگی۔ خبیب کی دعا مانگی کہ اے اللہ تو دانا و بینا ہے، یہاں جتنے بھی ہیں موجود سب کے دل میں کینہ ہے۔ یہ مجمع کفر کا ہے بے حد و تعداد و اندازہ، اسے گن لے پریشاں کر دے یا رب ان کا شیرازہ۔ نہیں کوئی بھی ان میں جو میرا پیغام لے جائے، سلام شوق محبوب خدا کے نام لے جائے۔ الہی تو ہی بندے کا سلام شوق پہنچا دے، میرے محبوب تک میرا پیام شوق پہنچا دے۔ پڑھے اشعار اب بسمل نے شوق والہانہ سے، فضا میں گونج اٹھی اس نیاز عاشقانہ سے۔ قاتلوں پر مقتول کی ہیبت، ادھر یہ ہو رہا تھا اس طرف ایک خوف تھا سب پر، بہت سے بھاگ اٹھے پیدل، بہت سے چڑھ کے مرکب پر، بدن پر ان کے ریشہ تھا، زبانوں پر دہائی تھی کہ ظالم قاتلوں پر ہیبت مقتول چھائی تھی۔ انہیں ڈر تھا مبادا یہ مسلمان بد دعا کر دے، خدا ان کا ہمارے سارے کنبے کو فنا کر دے۔ مگر اشرار کامل برچھیاں تانے ہوئے دوڑے، ادھر جلاد بھی دامن کو گردانے ہوئے دوڑے۔ چڑھا تھا بھوت بدلے کا خبیثوں بد خصالوں پر، تنے مومن ترازو کر لیا خون ریز بھالوں پر۔ لب مقتول سے گونجا ادھر کلمہ شہادت کا، ادھر وہ جسم تھا رنگیں آویزہ سعادت کا۔ زہے وہ نور کا بقیہ فلک کو چھا لیا جس نے، سعادت یاب تھا بندہ خدا کو پا لیا جس نے۔ ایمان زید کا امتحان۔ جناب زید نے آنکھوں سے یہ سب ماجرا دیکھا، جناب زید نے آنکھوں سے یہ سب ماجرا دیکھا، فلک کی سمت جاتا ایک بقیہ نور کو دیکھا۔ انہیں بھی دشمنان دین قریب دار لے آئے، کہا انکار کر اسلام سے تو جان بچ جائے۔ جناب زید نے یہ بات نامنظور فرمائی تو ٹولی قاتلوں کی نیزیں لے کر ان کے گرد آئی، کہا تم بھی جو چاہو تو نماز اپنی ادا کر لو، خدا سے مانگ لو کوئی مدد، کوئی دعا کر لو، تمہیں مرنے سے پہلے اس قدر فرصت تو ہے یارو، تمہیں مرنے سے پہلے اس قدر فرصت تو ہے بارے۔ یہ کہہ کر از راہ طنز و تمسخر ہنس پڑے سارے۔ ابو سفیان بولا سب دکھاوے کی یہ باتیں ہیں، یہاں سولی کھڑی ہے
شاخ آہوں پر براتے ہیں، تیری نیت بدل جائے جو یہ منظر تیری نیت بدل جائے جو یہ منظر نظر میں ہو۔ محمد ہوں یہاں تیری جگہ، تو اپنے گھر میں ہو۔ پائے محمد کی خلش بھی ناقابل برداشت۔ کہا او بے وقوف، او لذت ایمان سے بیگانہ، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے۔ کہا او بے وقوف، او لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے۔ کہاں برداشت دیکھی تو نے شیدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی۔ تیری باتوں پر اب میں کان ہرگز دھر نہیں سکتا، تیری بکواس کو سننا گوارا کر نہیں سکتا۔ بس اب خاموش ہو جا، بند کر یہ قیل و قال اپنی، اذیت دے مجھے یا قتل کر حسرت نکال اپنی۔ یہ سن کر کافروں نے گالی گفتہ کی جھڑی باندھی، غبارے خاک کی ہر سمت سے چلنے لگی آندھی۔ نہ تھا تحقیق کا کوئی اثر مرد مسلماں پر، نظر تک بھی نہ ڈالی اس نے روئے بد سکالاں پر۔ شہادت کے نشے میں جب کوئی سرشار ہوتا ہے، بھلا درد و اذیت سے کہاں بیدار ہوتا ہے۔ ادا فرمائے فرط شوق سے دو نفل شکرانہ، ادا فرمائے فرط شوق سے دو نفل شکرانہ۔ دکھایا ان کمینوں کو یہ انداز شریفانہ، چلا اب خود ہی سوئے دار پہ پروانہ ملت کا۔ قریشی فوج کے چہروں پہ چھایا رنگ ذلت کا، شہیدوں کی لاشوں سے بدلہ بڑھے کفار ہر جانب سے بھالے برچھیاں تانے، لگے بڑھ کر بندے قیدی پہ یہ مشق نار فرمانے۔ ہزاروں برچیاں گاڑی گئیں اس جسم لاغر میں، ہوئی تسلیم جاں ایک نعرہ اللہ اکبر میں۔ لب مقتول پر اس شان سے اللہ اکبر تھا، زمیں بے تاب و مضطر تھی، فلک حیران و ششدر تھا۔ صدا تکبیر کی کچھ اس طرح چھائی فضاؤں پر، پڑی ایک تھر تھری انباہ باطل کی صداؤں پر۔ دلوں میں ہول پھر پیدا ہوا کچھ تھڈ دلے بھاگے، چھری لے کر بڑھے نستان صفواں کا غلام آگے۔ جناب زید کے لاشے کا سر ملعون نے کاٹا، تن مقتول سے گردے نکالے اور لہو چاٹا۔ کیا لاشوں کو مسلح اب گروہ اہل مکہ نے، نہیں روکا کسی بھی حق پروزہ اہل مکہ نے۔ گناہ بے گناہی
خطا یہ تھی کہ یہ اللہ کو واحد سمجھتے تھے، زمین و آسماں کے شاہ کو واحد سمجھتے تھے۔ خطا یہ تھی کہ یہ قرآن پر ایمان لائے تھے، قوانین صداقت ان کی جان و دل پہ چھائے تھے۔ خطا یہ تھی خدا کو قادر مطلق سمجھتے تھے، محمد کو نبی، قرآن کو برحق سمجھتے تھے۔ خطا یہ تھی کہ پروانے تھے یہ شمع رسالت کے، اصول ان کو پسند آئے تھے انصاف و عدالت کے۔ خطا یہ تھی کہ یہ انصاف کا احساس کرتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کا حق پاس کرتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کے حق پاس کرتے تھے۔ خطا یہ تھی کہ رکھتے تھے یہ مزدوروں سے ہمدردی، انہیں بھاتی نہ تھی نہ مرد اہل زر کی نامردی۔ خطا یہ تھی غلاموں کی رہائی ان کا مقصد تھا، یہ فرمان الہی تھی، یہ ارشاد محمد تھا۔ خطا یہ تھی انہیں مطلوب تھی انسان کی آزادی، بسانا چاہتے تھے ایک نئی آزاد آبادی۔ خطا یہ تھی کہ مظلوموں کا دل میں درد رکھتے تھے، نہا سینوں میں اشک گرم آہ سرد رکھتے تھے۔ خطا یہ تھی نہیں تھا ناز ان کو زور طاقت پر، کہ وحشی پن کو یہ محلول کرتے تھے حماقت پر۔ خطا یہ تھی نہیں تھا اہل عالم سے حسد ان کو، بری معلوم ہوتی تھی حسد کی خوئے بد ان کو۔ خطا یہ تھی کہ قتل و رہزنی تھی ناپسند ان کو، کیا تھا دین حق نے آشتی سے بہرہ مند ان کو۔ خطا یہ تھی کہ یہ اہل درد تھے ہمدرد انسان تھے، اخوت اور مساوات بنی آدم کے خواہاں تھے۔ خطا یہ تھی کہ امن و صلح نصب العین تھا ان کا، زمانے بھر کی بے چینی سے دل بے چین تھا ان کا۔ خطا یہ تھی یہ مظلوموں کے مجبوروں کے حامی تھے، عدوِ جبر سرمایہ تھے مزدوروں کے حامی تھے۔ خطا یہ تھی یہ امر حق کو پھیلانے کے در پہ تھے، دل غفلت زدہ کو ہوش میں لانے کے در پہ تھے۔ خطا یہ تھی کہ یہ خوابیدہ غیرت کو جگاتے تھے، یہ بندوں کو سبق آزاد ہونے کا پڑھاتے تھے۔ خطا یہ تھی کہ یہ دھاڑس بندھاتے تھے ضعیفوں کو، خطا یہ تھی کہ یہ دھاڑس بندھاتے تھے ضعیفوں کی، بساتے ارض کو بستی بناتے تھے شریفوں کی۔ یہ ان کی نیکیاں ان کے شرف ان کی خطائیں تھیں، اسی باعث یہ سارا جور ناحق تھا جفائیں تھیں، بڑی بھاری خطائیں تھیں یہ باطل کی نگاہوں میں، کہ ان سے زلزلہ آتا تھا شاہی بارگاہوں میں۔ یہ بندے تھے نظام شہریاری کے لیے خطرہ،
इजारा दारी वो जागीरदारी के लिए खतरा, निज़ाम उनका निज़ाम सूद ख्वारी के लिए मुल्हिक, वजूद उनका रगो मरदम शिकारी के लिए मुल्हिक। बातिल हक पर गज़बनाक था, जफ़ा था तेश में आया हुआ था नफ्शे शैतानी, कि फिर इंसान बनती जा रही थी नौए इंसानी। बशर को ढूंढ ढोर डंगर जानने वाले गज़ब में थे, मिसाले मारो बीजो ताब में रंजो ताब में थे। पड़े थे रहज़नों गारतगरों को पेट के लाले, मुबादा उनकी रोटी बंद कर दें ये खुदा वाले। जहाँ ने जबरो इस्तबदाद उमड़ा मुत्तहिद होकर, जहाँ ने जबरो इस्तबदाद उमड़ा मुत्तहिद होकर, जहाँ से नक्श हुर्रियत मिटाने पर बज़िद होकर। शिकस्ते बद्र की खफत ओहद की नामुरादी क्या, फसादो गदर से बाज आते हैं कातिल, फसादो गज़र से बाज आते हैं कातिल। फसादी क्या फसादो गदर पर जिनका मदारे ज़िंदगानी हो, तो फिर कैसे कबूल उनको नवीदे आसमानी हो। नवीदे आसमानी के मुकाबिल खबस सफली। नवीदे आसमानी ही बका है रहमो राफत की, नवीदे आसमानी ही फना है हर कसाफत की। नवीदे आसमानी नूर बरसाती है दुनिया में, खुशी हर सू करीबो दूर फैलाती है दुनिया में। मगर खबसो कसाफत हीला वो तदबीर करते हैं, दगा करते हैं बेईमानी वो तरवीज़ दगा करते हैं बेईमानी वो तरोरीज़ करते हैं। ये फूकों से बुझाना चाहते हैं शम्ए रब्बानी, ये रहमत को दिखाना चाहते हैं बुग़्ज़े शैतानी। ये पैगाम खुदा के हर मुबल्लिग पर झपटते हैं, बनी आदम को ज़हरी सांप बन बन कर लिपटते हैं। दगाबाजी जबिल्लत है जफाकारी शार उनका, हराम उनकी कमाई गंदगी है कारोबार उनका। तभी मायूस नहीं होते, यही बातिल है हक जिसके फना करने को आता है। मरज़ उभरे तो हाजिक भी दवा करने को आता है, दवा को फ़िक्र होती है फ़कत आराम देने की। मरज़ करता है कोशिश दम बदम आलाम देने की, तबीब अमराज की शिद्दत से घबराते न डरते हैं, दवा देते ही जाते हैं जफ़ा पर सब्र करते हैं। भला आखिर सही बेहम से मर्द काफूर होता है, बिला आखिर सही ये बेहम से मर्द काफूर होता है। तुलुए सुबह सादिक से अंधेरा दूर होता है, मलाइक लेके ये अखबार दिल अफकार आते हैं। बगोशे पाक हादी दम बदम अखबार आते हैं। रिसालत के लिए लाजिम मगर ज़ब्तो सबूरी थी,
انہیں کفار میں تبلیغ اسلامی ضروری تھی، گراں یہ پستی اعدائے بد اخلاق ہوتی تھی، رفیقان راہ حق کی جدائی شاق ہوتی تھی، مگر معمور تھا وہ سعی کے مشکور کرنے پر، بہت تاریک سینوں کو بہت پر نور کرنے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔